انسان کا اپنا وجود جو اپنے جسم کے اعتبار سے اگرچہ بہت بڑا نہیں مگر کی ساخت پر غور کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس جیسی مشین آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور نہ کبھی بنا سکے گا۔ پھر اربوں انسانوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی مکمل کاپی نہیں ہوتا۔ ایک عجیب و غریب اور وسیع و عریض کائنات کو اس میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے جسے انسان خود سمجھنے کی کوشش میں لگا ہو لیکن پوری طرح آج تک سمجھ نہیں سکا، جس میں انسانی چھوٹے چھوٹے خلیات سے مل کر بنتا ہے۔ ایک اوس قدر و قامت کے انسانی جسم میں ان خلیات کی تعداد 1-2 ارب نہیں بلکہ 1 کروڑ ارب ہوتی ہے۔ یہ تمام اربوں کھربوں خلیے ایک ہی خلیے سے بنے ہوتے ہیں۔ کروڑوں خلیے روزانہ ختم ہوتے اور دوسرے خلیے اسی وقت ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں خون کے 10 لاکھ سرخ خلیات ختم ہو جاتے ہیں اور اسی تعداد میں نئے خلیات جنم لیتے ہیں۔ اربوں خربوں خلیوں کا آپس میں اتنا اتفاق ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا کام بڑی ذمہ داری اور صحت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ہر خلیہ اپنا فرض اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح اس نے سارے بدن کی بہتری کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ خلیے ایک مکمل بند شہر کی طرح ہیں۔ اس کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بجلی گھروں کی طرح جنریٹر کام کرتے ہیں۔ ان کی فیکٹریوں میں کیمیائی اجزاء تیار ہوتے ہیں۔ اس تیار شدہ سامان کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچانے کا انتظام بھی ہے۔ خطرہ یا نقصان پہنچنے پر اس سے بچاؤ کے لیے دفاعی اقدامات اور احکام جاری ہوتے ہیں۔ خلیے مختلف شکل، جسامت اور مختلف خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں نازک خلیے بھی ہیں جن کی جسامت ملی میٹر کے 10 لاکھویں حصے کے برابر ہے۔ ہر 11 ماہ بعد کھربوں خلیوں پر مشتمل تمام نظام بدل جاتا ہے۔ پھر خود خلیوں کے اندر ہزارہ جین ہوتے ہیں۔ ہر جین ایک عجیب و غریب مالیکیول سے بنتا ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ اس کے اربوں یونٹ ایک خلیے میں ہوتے ہیں۔ ہر فرد کی پوری زندگی کا لائحہ عمل، قد، رنگ، بالوں کا رنگ، جسامت پہلے ہی سے ڈی این اے کی ٹیپ میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ ڈی این اے جو ایک عام خوردبین سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کی تفصیلات اگر تحریر میں لائی جائیں تو بڑے سائز کے 1 لاکھ صفحات میں سمائیں گی۔ ہمارے دماغ میں تقریباً 1 ارب نرو سیل ہیں۔ ہر سیل سے باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوتے ہیں جن کو عصبی ریشے یعنی نرو فائبرز کہتے ہیں۔ ان پتلے ریشوں پر وصول کرنے اور حکم بھیجنے کا ایک نظام انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا رہتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے ہم چکھتے، سنتے، دیکھتے، محسوس کرتے اور عمل کرتے ہیں۔ اس مواصلاتی نظام پر دن رات کروڑوں خبریں ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی ہیں جو دل کو بتاتی ہیں کہ وہ کب دھڑکے، مختلف اعضاء کو حکم دیتی ہیں کہ وہ کب حرکت کریں، پھیپھڑوں سے کہتی ہیں کہ وہ کب کیسے اپنا عمل کریں۔ ساری دنیا کے ٹیلی فون کا نظام بھی اس کے برابر کام نہیں کر سکتا۔ اگر جسم کے اندر یہ مواصلاتی نظام نہ ہو تو ہمارا پورا وجود منتشر چیزوں کا مجموعہ بن جائے جن میں سے ہر ایک الگ الگ اپنے راستے پر چل رہا ہو۔ ہمارا دل تقریباً 1 پاؤ ہوتا ہے۔ اس میں 2 پمپ ہوتے ہیں، ایک پھیپھڑوں کو خون بھیجنے کے لیے تاکہ وہاں سے آکسیجن جذب کر سکے، دوسرا اس صاف شدہ خون کو سارے بدن میں دوڑانے کے لیے۔ ایک آدمی کی اوسط زندگی میں دل 3 لاکھ ٹن خون پمپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی بجلی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ آدمی اگر 70 سال زندہ رہے تو دل 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے۔ انسان کی اوسط زندگی میں پھیپھڑے 50 کروڑ مرتبہ پھولتے اور سکڑتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی مشین نہ ایسی مشقت مسلسل برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی بغیر مرمت اتنے لمبے عرصے تک اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے۔ ہماری آنکھ میں 1 ارب سے زیادہ روشنی قبول کرنے والے ریشے اور 13 کروڑ نرو فائبرز ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ نیز آنکھ کے مسلز دن میں 1 لاکھ سے زیادہ دفعہ حرکت کرتے ہیں۔ انسانی بدن میں خون کی شریانوں کی لمبائی 60,000 سے 1 لاکھ میل تک ہے۔ انسانی جسم 30 کروڑ سے زیادہ کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ ان اعداد و شمار پر مشتمل اجزاء کو لفظوں میں لکھنا چاہیں تو اس سے 10,000 موٹی موٹی کتابوں کی ایک لائبریری بن جائے گی۔ ہماری زبان میں 10,000 ذائقہ خانے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے عصبی تار کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعے وہ ہر قسم کے ذائقوں کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے کان میں 1 لاکھ کی تعداد میں سماعتی خانے ہوتے ہیں۔ انہی سے ہمارا دماغ ایک پیچیدہ عمل کے ذریعے سنتا ہے۔ ہماری تمام جلد میں سیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اگر گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے
तो तकरीबन 30,000 गर्मखाने इसको महसूस करके फौरन दिमाग को इसकी खबर देते हैं। गर्मी की खबर दिमाग को मिलते ही 30 लाख पसीने के गदूद पसीना खारिज करना शुरू कर देते हैं, जो कि तहलील होकर जिस्म को ठंडक मुहैया करता है। इसी तरह जिल्द में 2.5 लाख खाने ऐसे हैं जो सर्द चीज़ों को महसूस करते हैं। जिस्म कांपने लगता है, जिल्द की रगें फैल जाती हैं और मजीद खून इन रगों में दौड़कर आता है ताकि ज़्यादा गर्मी पहुंचाई जा सके। असबी निज़ाम की कई किस्में हैं। इनमें से एक ऑटोनॉमिक ब्रांच है। ये ऐसे काम अंजाम देती है जो खुद बाखुद जिस्म के अंदर होते रहते हैं, मसलन हजम, सांस लेना और दिल की हरकत वगैरह। फिर इसी असबी शाख के भी 2 हिस्से हैं। एक का नाम सिंपैथेटिक सिस्टम जो कि हरकत पैदा करता है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो रोक कर काम करता है। अगर जिस्म तमाम तर पहले निज़ाम के काबू में चला जाए तो मिसाल के तौर पर दिल की हरकत इतनी तेज़ हो जाए कि मौत आ जाए, और अगर बिल्कुल दूसरे के इख्तियार में आ जाए तो दिल की हरकत ही रुक जाए। दोनों शाखें नहायत दुरुस्तगी के साथ अपना काम अंजाम देती हैं। जब दबाव के वक़्त फौरी ताकत की ज़रूरत होती है तो सिंपैथेटिक को गलबा हासिल होता है और दिल और फेफड़े तेज़ी से काम करने लगते हैं। इसी तरह नींद के वक़्त पैरासिम्पैथेटिक का गलबा होता है, जबकि वो तमाम जिस्मानी हरकतों पर सुकूत तारी कर देता है। अब देखें, कोई जी होश ये कहने की गलती नहीं करेगा कि कैमरा इत्तेफाक से बनकर तैयार हो गया, मगर इसके बावजूद दुनिया के बहुत से होशमंद यकीन रखते हैं कि आँख महज इत्तेफाक से वजूद में आ गई। उर्दू दुनिया के नाजरीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प और रिसर्च पर मबनी वीडियो का तसलसल बरकरार रहे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक करें। सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।